السلام علیکم دوستو مغرب کی یہ تمام متحدہ فوجیں مشرق کے میدانوں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین تھیں۔ ان صلیبی بہادروں کے پیش نظر صرف ہنگری کی ہی مدد کرنا نہ تھی، بلکہ منصوبہ یہ تھا کہ ہنگری میں بایزید کی قوت کو توڑنے کے بعد قسطنطنیہ کی جانب آگے بڑھیں گی اور پھر درہ دانیال کو عبور کر کے ایشیائی کوچک کے راستے شام میں داخل ہو جائیں گے اور ارض مقدس کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں گے۔ صلیبیوں کی یہ تمام متحدہ فوجیں سب سے پہلے ہنگری کے شہر بودا میں اکٹھی ہوئیں اور وہاں سے کچھ ولاچیا اور کچھ سربیا کے راستے عثمانی مقبوضات کی طرف روانہ ہوئیں۔ سب سے پہلے شاہ ہنگری نے بدین پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کو فتح کرنے کے بعد دریا کے کنارے تمام شہروں اور قلعوں کو فتح کرتا ہوا وہ نائکوپولس کی طرف آگے بڑھا اور وہاں پہنچ کر نائکوپولس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن نائکوپولس کے عثمانی کمانڈر جوغلان بے نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور محاصرے کی انتہائی شدت کے باوجود حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ جوغلان بے کو یقین تھا کہ سلطان بایزید اس کی مدد کو ضرور پہنچے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سلطان بایزید جو اس درمیان اپنی بہترین فوج کے ساتھ ادرنا سے روانہ ہو چکا تھا، برق کی تیزی کے ساتھ محاصرے کے 16ویں دن نائکوپولس پہنچ گیا۔ عیسائیوں خصوصاً فرانسیسیوں کو گمان بھی نہیں تھا کہ سلطان بایزید اس قدر جلد نائکوپولس پہنچ جائے گا۔ وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ سلطان بایزید کو ان کے مقابلے میں ابنائے باسفورس عبور کرنے کی بھی جرأت نہیں ہوگی۔ وہ عثمانی ترک فوجیوں کا ذکر حقارت کے ساتھ کرتے تھے اور انہیں اپنا حریف مقابل تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ان کو اپنی کامیابی کا اس درجے یقین تھا کہ انہوں نے یہ دریافت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں بایزید ان کے مقابلے کے لیے آ تو نہیں رہا۔ 24 ستمبر 1396 عیسوی کو کونٹ ڈی نورس اپنے فرانسیسی ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ ترک فوج قریب آ گئی ہے۔ سب کے سب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑائی کے لیے ہتھیار باندھنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ بلا تاخیر ترکوں پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں، لیکن شاہ ہنگری عثمانیوں کے اصول جنگ سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ سب سے آگے بے قاعدہ اور غیر مرتب دستے ہوتے ہیں جو دشمن کے حملے کا زور توڑنے کے لیے آگے رکھے جاتی ہیں۔ اسی بنا پر شاہ ہنگری نے فرانسیسی فوجوں کو مشورہ دیا کہ ان بے قاعدہ سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی قوت ضائع نہ کریں۔ بعض فرانسیسی کمانڈروں نے اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن دوسروں نے اس بدگمانی کی بنا پر کہ شاہ ہنگری پہلے خود حملہ کرنا چاہتا ہے یہ گوارا نہیں کیا کہ فرانسیسی دستے ہنگری کی فوج سے پیچھے رہ جائیں اور اسی جوش میں آگے بڑھے۔ سلطان بایزید نے عیسائی لشکر سے تھوڑے فاصلے پر اپنی خاص فوج کو روک کر پہلے بے قاعدہ فوج دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ کی اور ان کی مدد کے لیے سواروں کا ایک دستہ بھی آگے بڑھایا۔ فرانس کے نو عمر نائٹ ترکوں کے اصول جنگ سے بالکل ناواقف تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عثمانیوں کی اصل فوج بے قاعدہ فوج کے پیچھے ہوتی ہے۔ شاہ ہنگری نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے شاہ ہنگری کی ایک بھی نہ سنی اور پوری قوت کے ساتھ ترکوں کی بے قاعدہ فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس کو آسانی کے ساتھ شکست دیتے ہوئے آگے بڑھے اور پھر سوار دستے کی صفوں کو چیرتے ہوئے جنہیں سلطان بایزید نے روانہ کیا تھا اس جوش میں اتنی دور نکل گیا کہ باقی ماندہ اتحادی فوج سے ان کا تعلق منقطع ہو گیا۔ دفعتاً ان فرانسیسی نائٹوں کو سلطان بایزید کی باقاعدہ فوج نظر آئی، جس کو دیکھتے ہی ان کو اپنی شدید غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے واپس مڑنے کی کوشش کی، مگر واپسی اب ان کے اختیار سے باہر ہو چکی تھی۔ ان کے آگے سلطان بایزید کی تازہ دم فوج تھی اور پیچھے وہ ترکی دستے تھے جنہیں وہ منتشر کر کے آگے آئے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ اب جان بچانا کسی طرح بھی ممکن نہیں، وہ مایوس ہو کر نہایت بے جگری کے ساتھ لڑے اور ان 6000 بہادروں میں سے تقریباً سب کے سب مارے گئے، جو بچ گئے وہ قید کر لیے گئے۔ صرف چند ایک ہی ایسے تھے جو بھاگ کر عیسائی لشکر میں پہنچ سکے۔ اس کے بعد سلطان بایزید شاہ ہنگری کے مقابلے کے لیے خود آگے بڑھا۔ سلطان بایزید کی فوجوں کو دیکھتے ہی اتحادی فوجوں کے دونوں بازو فوراً بھاگ کھڑے ہوئے، البتہ کلب لشکر جو ہنگری بویریا اور آسٹریا کے دستوں پر مشتمل تھا اور جس کی کمان شاہ ہنگری کے ہاتھ میں تھی، اس نے سلطان بایزید کی فوج کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن متحدہ فوجوں کا کلب لشکر بھی عثمانی ترکوں کے حملے کو برداشت نہ کر سکا اور وہ بھی جلد ہی میدان جنگ چھوڑنے لگے۔ 3 گھنٹوں کے اندر اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اتحادیوں کو بری طرح شکست ہوئی اور ان کے ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ شاہ ہنگری چند سرداروں کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن عیسائی کمانڈر کونٹ ڈی نورس پکڑا گیا۔
کاؤنٹ ڈی نورس اور اس کے 24 اہم ساتھی 1 سال تک سلطان باجزید کی حراست میں رہے، لیکن سلطان باجزید نے ان کی حیثیت کے مطابق انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور جب ان کا فدیہ فرانس سے آ گیا تو انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہاں سے رخصت ہونے کے وقت جب یہ لوگ سلطان باجزید کے حسن سلوک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلطان نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے ڈرتا تو تم سے ایمان اور عزت پر حلف لے لیتا کہ تم کبھی بھی میرے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ تم اپنے ملک واپس جا کر دوبارہ فوج تیار کر کے میرے مقابلے میں آؤ۔ دوستوں، نائکوپولس کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ فوجوں کو شکست دینے کے بعد عثمانی فوجوں نے ولاچیا، آسٹریا، ہنگریا اور بوسنیا پر حملے شروع کر دیے، اور سائل ڈی نوب کے جو قلعے نائکوپولس کی جنگ سے پہلے ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے ان کو پھر سے فتح کر لیا۔ سلطان باجزید ہنگری کے پایا تخت بودا پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن ان کو یکدم بیمار پڑنے سے یہ مہم ملتوی کرنی پڑی اور سلطان باجزید ادرنا واپس آ گئے۔ 1397 عیسوی میں سلطان باجزید نے یونان پر حملہ کر دیا اور سلونیکی، فوسیس اور لوکریس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عثمانی فوجوں نے موریا پر حملہ کر کے اسے بھی اپنا باجگزار بنا لیا۔ سلطان باجزید کے حکم سے وہاں کے 30,000 یونانی باشندوں کو ایشائے کوچک میں منتقل کر دیا گیا اور ان کی جگہ ترکوں کی 9 آبادیاں قائم کر دی گئیں۔ یونان کو فتح کر لینے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ سلطان باجزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیتے، لیکن ایشیائے کوچک میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ان کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ سلطان باجزید کی اب تک کی مدت حکومت میں صرف ان کو کامیابی ہی ملی تھی۔ اس مدت حکومت میں انہوں نے ایشیائے کوچک کے ایک بڑے حصے کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ مقدونیہ، شمالی بلغاریہ اور تھیسلی کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اور بازنطینی سلطنت سربیا، ولاچیا، بوسنیا اور یونان کے بیشتر حصے کو دولت عثمانیہ کا باجگزار بھی بنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ نائکوپولس کے میدان میں انہوں نے یورپ کی متحدہ اور بہترین فوجوں کو شکست دے کر صلیبی اتحاد کو پاش کر دیا تھا۔ مختصر یہ کہ سلطان باجزید نے ہر جگہ کامیابی حاصل کی تھی اور ابھی تک انہوں نے ناکامی کا منہ نہیں دیکھا تھا، لیکن آنے والے 2 سالوں میں جو ان کی حکومت کے 2 آخری سال تھے ان کو اتنی زبردست شکست ملی کہ ان کی تمام فتوحات پر پانی پھر گیا اور ظاہری طور پر سلطنت عثمانیہ کا کچھ عرصے کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، جس زمانے میں سلطان باجزید یورپ میں فتوحات حاصل کر رہے تھے، بالکل اسی زمانے میں امیر تیمور کی سلطنت بھی دیوار چین سے لے کر ایشیائی کوچک تک پھیل چکی تھی۔ امیر تیمور کی ابتدائی زندگی اپنے ہمسائے منگولوں کے ساتھ جنگ کرنے میں گزر گئی۔ منگولوں کو شکست دے کر امیر تیمور نے سمرقند کو اپنا پایا تخت بنایا اور اپنی تاریخی فتوحات کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی وسعت کے سامنے بڑے بڑے فاتحین کی سلطنتیں بھی حقیر معلوم ہوتی تھیں۔ چنگیز خان کی طرح امیر تیمور نے بھی خوف کو اپنا ہتھیار بنایا۔ وہ جس بھی شہر میں داخل ہوتا بے درے لوگوں کا قتل کرتا اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیتا۔ امیر تیمور کا خوف ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے وہ جس طرف بھی جائے اس کے دشمن بغیر لڑے ہی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ دوسری طرف نائکوپولس کی جنگ کے بعد سلطان باجزید کے بعض فوجی افسروں نے ایشیائے کوچک کے مشرق میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں جارجیا تک پھیل گئیں۔ ادھر تیمور کی حکومت اس سے پہلے ہی جارجیا اور بحریہ کیسپین کے دوسرے مغربی ممالک تک پھیل چکی تھی۔ امیر تیمور کی سلطنت کے بعد سلطنت عثمانیہ ہی اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی، لہٰذا ان 2 طاقتور سلطنتوں کی سرحدیں مل جانے سے ان دونوں کے درمیان سرحدی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ امیر تیمور اور سلطان باجزید دونوں نے ہی ایک دوسرے کے باغیوں کو پناہ دے کر حالات اور بھی زیادہ کشیدہ کر لیے۔ باغیوں سے مراد وہ امراء تھے جن کی ریاستوں پر سلطان باجزید نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بھاگ کر امیر تیمور کے پاس چلے گئے اور اسی طرح جن سلطنتوں پر امیر تیمور نے قبضہ کر لیا تھا ان کے سردار بھاگ کر سلطان باجزید کے پاس چلے آئے۔ یہ امراء اپنی ریاستوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے امیر تیمور اور سلطان باجزید کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارتے رہتے۔ اسی سلسلے میں امیر تیمور اور سلطان باجزید کے درمیان نہایت تلخ خط و کتابت شروع ہو گئی اور بالآخر نوبت جنگ تک پہنچ گئی۔ آخرکار 1399 عیسوی میں امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ اور مملوک سلطنت کے خلاف جنگ شروع کر دی۔
1400 میں امیر تیمور نے سیواس پر حملہ کر کے اسے فتح کیا اور وہاں قتل عام کیا۔ سلطان باجزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ سیواس کے فتح ہونے اور اپنے بیٹے کی قتل کی خبر سن کر وہ امیر تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائے کوچک کی طرف بڑھا، لیکن امیر تیمور اس دوران شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ تیمور ملاتیہ کو فتح کرتے ہوئے حلب پہنچا اور حلب کو فتح کر کے وہاں بھی قتل عام کیا۔ حلب کو تباہ و برباد کرنے کے بعد امیر تیمور دمشق کی جانب آگے بڑھا اور راستے میں آنے والے تمام شہروں کو تباہ و برباد کرتا ہوا دمشق جا پہنچا۔ دمشق کو فتح کرنے کے بعد وہاں بھی کاریگروں کو چھوڑ کر تمام آبادی کو قتل کر دیا۔ دمشق فتح کرنے کے بعد امیر تیمور واپس آذربائیجان آ گیا اور 1401 میں بغداد پر حملہ کر کے بغداد کو بھی فتح کر لیا۔ بغداد کو فتح کرنے کے بعد اس نے 20,000 شہریوں کو قتل کیا اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ دوستو، اس عرصے کے دوران امیر تیمور اور سلطان باجزید کے درمیان توہین آمیز خط و کتابت جاری تھی۔ آخر کار 1402 میں امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ سلطان باجزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا ہے تو وہ امیر تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائے کوچک کی جانب آگے بڑھا اور انقرہ آ کر اس نے ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا جہاں امیر تیمور کے لیے ان پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ جب امیر تیمور اپنی فوجوں کے ساتھ انقرہ پہنچا تو اس نے بھانپ لیا کہ یہاں پر سلطان باجزید کو شکست دینا آسان نہیں، چنانچہ اس نے اپنی فوج کے ساتھ پسپائی اختیار کر لی۔ سلطان باجزید نے امیر تیمور کا تعاقب کرنا شروع کر دیا، لیکن امیر تیمور اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہٹتے سیواس تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر امیر تیمور نے اپنے چند دستے وہاں چھوڑے تاکہ سلطان باجزید کی فوج کو الجھایا جا سکے، اور خود امیر تیمور اپنی فوج کا بڑا حصہ لے کر ایک دور کا چکر کاٹ کر انقرہ پہنچا اور وہاں کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ امیر تیمور کی فوج نے سلطان باجزید کی واپسی کے راستے پر ساری فصلیں اور گودام بھی جلا ڈالے۔ جب سلطان باجزید کو یہ معلوم ہوا کہ امیر تیمور نے انقرہ کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ فوراً فوج کے ساتھ انقرہ کی طرف واپس پلٹا۔ اس واپسی کے سفر میں سلطان باجزید کی فوج میں بھوک پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے 20,000 سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ جب سلطان باجزید اپنی فوج کے ساتھ انقرہ پہنچا تو اس کی فوج بری طرح تھک چکی تھی۔ انقرہ پہنچ کر سلطان باجزید نے دیکھا کہ امیر تیمور نے شہر کے شمال مغرب کی جانب جو فوجی نقطہ نظر سے میدان کا بہترین حصہ تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ امیر تیمور نے باجزید کو کمزور کرنے کے لیے تمام ضروری اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لی تھیں۔ وہ باجزید کی قوت سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن طریقے سے اسے کمزور کرنے کے تمام ذرائع اختیار کیے۔ باجزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تاتاریوں کی بھی تھی، جنہوں نے عین میدان جنگ میں سلطان باجزید کا ساتھ چھوڑ کر امیر تیمور کا ساتھ دیا۔ دوستو، ان دونوں لشکروں کی تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین کے بیان کے مطابق سلطان باجزید کی فوج کی تعداد 80,000 سے لے کر 1,20,000 کے درمیان تھی، جبکہ امیر تیمور کی فوج کی تعداد 1,40,000 کے قریب تھی، جن میں ایک بہت بڑی تعداد جنگی ہاتھیوں کی بھی تھی جو وہ ہندوستان سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ عثمانی فوج قلب کی قیادت سلطان باجزید خود کر رہے تھے، جبکہ دائیں حصے کی قیادت سربین شہزادہ سٹیفن اور بائیں حصے کی قیادت شہزادہ سلیمان کر رہا تھا۔ تیموری فوج کے قلب کی قیادت امیر تیمور خود کر رہا تھا، جبکہ دائیں حصے کی قیادت اس کا بیٹا شاہ رخ اور بائیں حصے کی قیادت اس کا بیٹا میرن شاہ کر رہا تھا۔ جنگ کی شروعات امیر تیمور کی طرف سے ہوئی۔ امیر تیمور نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو جو دائیں حصے کی قیادت کر رہا تھا عثمانی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عثمانی لشکر کا بھی بایاں بازو آگے بڑھا جس کی قیادت شہزادہ سلیمان کر رہا تھا، لیکن وہ شاہ رخ کے زوردار حملے کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی فوجوں کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی امیر تیمور نے ان تاتاری دستوں کو جن کو اس نے اپنے ساتھ پہلے سے ملا لیا تھا سلطان باجزید کے لشکر پر پیچھے سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ امیر تیمور کا حکم ملتے ہی باغی تاتاری دستوں نے عثمانی فوج کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ عثمانی فوج کا بایاں بازو پہلے سے ہی بہت زیادہ دباؤ میں تھا۔ تاتاریوں کے اس حملے سے عثمانی فوج کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ سلطان باجزید نے مزید دستے روانہ کر کے عثمانی فوج کے بائیں بازو کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن عثمانی فوجی میدان جنگ چھوڑنے لگے۔ دوسری طرف عثمانی فوج کا دایاں حصہ جس کی قیادت سربین شہزادہ سٹیفن کر رہا تھا،
جب اس کو معلوم ہوا کہ تاتاریوں نے بغاوت کر دی ہے اور عثمانی فوج کا بایاں حصہ پسپا ہو چکا ہے، تو وہ بھی میدان جنگ چھوڑ کر سلطان باجزید کے دستوں کے ساتھ آ ملا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان باجزید نے اپنی فوج کو پسپائی کا حکم دے دیا۔ جب امیر تیمور نے یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنی تمام فوج کو عثمانی فوج کو گھیرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ سرب شہزادہ سٹیفن اپنے دستے کے ساتھ امیر تیمور کے اس گھیرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن سلطان باجزید اور اس کے ینیچری کے دستے امیر تیمور کی فوج کے گھیرے میں آ گئے۔ ینیچری کے یہ دستے سلطان باجزید کی قیادت میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن آخر کار گرمی اور پیاس کی شدت نے ان کے بازو کمزور کر دیے اور امیر تیمور کا لشکر ان پر حاوی ہو گیا۔ ینیچری کی فوج کے تمام دستے تقریباً امیر تیمور کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئے اور سلطان باجزید بھی امیر تیمور کا قیدی بن گیا۔ دوستوں، امیر تیمور کا لشکر جب ایک مقام سے دوسرے مقام کو کوچ کرتا تو امیر تیمور سلطان باجزید کو اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن تشہیر سے بچنے کے لیے سلطان باجزید ایک پالکی میں سفر کرتے جس پر پردہ پڑا رہتا۔ اس پالکی میں لوہے کی جالی بھی تھی، جس کی بنا پر یہ مشہور ہو گیا کہ امیر تیمور قیدی سلطان کو لوہے کے پنجرے میں بند رکھتا ہے۔ سلطان باجزید کے قلب و دماغ پر اپنی قید کا اس قدر جان لیوا اثر پڑا کہ وہ زیادہ دنوں تک اسے برداشت نہ کر سکا اور 8 مہینے کے اندر وفات پا گیا۔ انقرہ کی جنگ نے صرف سلطان باجزید کی زندگی کا خاتمہ ہی نہیں کیا، بلکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ بھی نیست و نابود ہو گئی ہے۔ امیر تیمور نے ان تمام ترکی امیروں کو جن کی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی تھیں، ان تمام حکمرانوں کو ان کی حکومتوں پر بحال کر دیا اور ایشیائے کوچک کا کوئی بھی علاقہ آل عثمان کے ہاتھ میں باقی نہ رہا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔